بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہو اور عمر کے مطابق صحیح رفتار سے بڑھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں قد میں چھوٹے رہ جاتے ہیں، یا ان کا وزن کم ہوتا ہے، یا ان کے جسمانی اعضاء کی نشو و نما سست ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ بچوں میں جسمانی نشو و نما کی تاخیر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ جسمانی نشو و نما کی تاخیر کیا ہے؟ بچوں میں جسمانی نشو و نما کی تاخیر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے عمر کے گروپ کے دیگر بچوں کے مقابلے میں قد، وزن یا جسمانی اعضاء کی نشو و نما کے معمول کے معیار پر پورا نہ اترے۔ اس سے صرف قد یا وزن کا کم ہونا ہی شامل نہیں، بلکہ دانت نکلنے میں تاخیر یا ہڈیوں اور پٹھوں کی کمزوری بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن صحیح معلومات اور بر وقت علاج سے اسے اکثر سنبھالا جا سکتا ہے۔ بچوں میں جسمانی نشو و نما کی تاخیر کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جینیاتی یا موروثی عوامل کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر والدین کا قد چھوٹا ہو تو بچے کا قد بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ہم سب ناکافی یا غیر متوازن غذائیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر بچے کو مناسب مقدار میں پروٹین، وائٹامن اور معدنیات نہ ملیں تو اس کی نشو و نما رک سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ ہارمونز کا عدم توازن، جسم میں گروتھ ہارمونز یا تائرائیڈ ہارمونز کی کمی براہ راست بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دائمی بیماریاں جیسا کہ دل کی پیدائشی بیماریاں، گردے کے مسائل یا کوئی بھی ایسی بیماری جو بچے کے جسم میں غذائی اجزاء کے جذب ہونے کو متاثر کرے، وہ بھی نشو و نما میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اور معاشرتی اور ماحولیاتی عوامل، غربت، صاف پانی کی عدم دستیابی یا بار بار انفیکشن بھی بچے کی صحت اور نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے میں نشو و نما کی تاخیر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ بچہ اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر چھوٹا یا ہلکا دکھائی دے، دانتوں میں تاخیر، دانتوں کے نکلنے کا عمل معمول سے بہت زیادہ سست ہو، جسمانی توانائی میں کمی ہو، مثلاً بچہ تھکا ہوا محسوس کرے، کھیلنے کودنے میں دلچسپی نہ لے یا جلد ہی تھک جائے، بیماریوں کے خلاف کمزور قوت مدافعت، بچہ بار بار بیمار پڑے، خصوصاً موسمی انفیکشن یا پیٹ کی خرابی، تعلیم اور ذہنی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ جسمانی نشو و نما سے الگ ہے، لیکن کئی بار غذائی کمی ذہنی نشو و نما کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کا علاج اور روک تھام۔ بچوں میں جسمانی نشو و نما کی تاخیر کا علاج اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ مثلاً صحیح غذا۔ سب سے اہم اور بنیادی قدم یہ ہے کہ بچے کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک دی جائے۔ مثلاً پروٹین، پھل، سبزیاں، دودھ جیسی غذائیں ہڈیوں اور پٹھوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے میں نشو و نما کی تاخیر کا شبہ ہے تو فوری طور پر ماہر امراض اطفال سے رجوع کریں۔
ڈاکٹر جو خون کے ٹیسٹ لکھ کے دے وہ کروائیں، مثلاً ہڈیوں کے ایکس رے یا دیگر تشخیصی ٹیسٹ کے ذریعے اصل وجہ معلوم ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں گروتھ ہارمون مثلاً تھائرائڈ ہارمونز کی کمی ہو تو ڈاکٹر ہارمونل تھراپی تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر نشو و نما کی تاخیر کسی دائمی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔ بچے کو صاف ستھرے ماحول میں رکھیں اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ یاد رکھیں، بچوں میں جسمانی نشو و نما کی تاخیر ایک قابل علاج مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس پر بر وقت توجہ دی جائے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی نشو و نما پر نظر رکھیں اور کسی بھی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر معالج سے مشورہ کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔